الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فضیلت الشیخ انتہائی قابل احترام بلال مشتاق صاحب، اساتذہ کرام اور سامعین مجلس، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر طلبہ اور اساتذہ کرام جانتے ہیں کبھی کبھی ادھر حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے. اس دفعہ بھی شیخ صاحب نے حکم دیا تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. تو اس وقت مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں تو آپ کے ساتھ غیر روایتی انداز میں کی جائیں جو عام دروس میں نہیں ہوتی، اور اگر آپ ان باتوں سے جو ہے وہ بور ہو جائیں گے تو پھر جو تقریر کے دوسرے انداز ہوتے ہیں ان کو شروع کر دیں گے. طلباء کے ذہن میں بعض اوقات یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ جی قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ملے گا. دوسرے بچے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ عروج ان کو ملے گا. تو دو تین باتیں وہ میں آج تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تاریخ شاہد ہے اگر اللہ نے عروج عطا کیا ہے تو یتیموں کو بھی مقام کمال تک پہنچا دیا ہے. اگر زوال دیا ہے تو پھر کوئی دولت، کوئی حسب نسب، کوئی علاقائی برتری وہ کام میں نہیں آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ علیہ السلام ان کو ابراہیم علیہ السلام نے موجودہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بے بادل غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کوئی آبادی نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام شیخار، حالت یہ آئی کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے اماں ہاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور سانس لبوں تک آ گئی. رات بھی گزر رہی ہے، دن بھی گزر رہا ہے، درندے بھی ہیں، بچھو اور سانپ بھی ہیں، لیکن کیا دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ سکتی؟ جب اللہ نے ان کی حفاظت کی تو اسماعیل علیہ السلام صرف حیاتی ہی نہیں ملی، نبوت بھی ملی. اما ہاجرہ کو صرف مقام ہی نہیں ملا بلکہ قیامت کی صبح تک
ان کی عظمت کے چرچے ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، ان میں ایک کا نام ہے عدنان. اس سے یہ چیز نسب کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. تو دو ایک باتیں تاکہ آپ ذہن میں رہیں. کرسی آپ وسلم کے داداؤں کی لسٹ میں ان کا نام ہے. کرسی بن کلاب، کلاب یہ چلو. یہ پیدا ہوئے والد گرم کرتے ہیں. ان کی والدہ نے یمن کے کسی رئیس کے ساتھ شادی کر لی اور اس کو لے گئے. بیوہ ماں کی گود میں پتھر جب جمع ہوا، اس کو پتہ چلا کہ میرا اصلی وطن تو مکہ ہے، میرا خاندان تو مکہ ہے. وہاں سے آیا ہے، میں مختصر پہ ہوں، وہاں سے آیا، ایک خاندان میں شادی ہوئی، بچے ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وقت کائنات نے دیکھا کہ کرسی مکہ مکرمہ کا سربراہ بن گیا، رئیس بن گیا. مکہ مکرمہ بیت اللہ کی بنیاد بسا. وہ جو کل یقینی کی حالت میں بچپن کے ہاتھ میں یمن چلا گیا. اس کے بعد عبد مناف پیدا ہوئی. عبد مناف کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور بھی بچے ہیں. اس کا نام ہے عمرو. کیا نام ہے؟ عمرو. یہ میں پوچھوں گا بات طلبا سے. عمرو بڑا ہوا، جوان ہوا، تو آباء و اجداد کی اس قربانی اور اس روش کو دیکھ کر جب کانپ پڑا، دھوپ ہوئی، تو اس عمر میں اونٹ ذبح کر رہے دہی قربانی چھوڑ گئی. آج ہم سمجھتے ہیں کھانا کھانا کمال ہے. کھانا کھانا کمال نہیں ہے، کھانا کھلانا کمال نہیں. جو کمال تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. روٹیوں کے ٹکڑے کر کر کے یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اس کا نام پڑ گیا ہاشم. ہاشم کا معنی ہے ٹکڑے کرنے والا. اصل نام کیا ہے؟ اگر تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، تو آپ کسی بھی مدرسے میں جب ڈاکٹر ہوں طلبا سے پوچھ لینا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کا نام ہے ہاشم، اصل نام بتاؤ، اصل نام بتاؤ. پھر پتہ چلے گا کہ اصحاب الصفہ کے بچوں کو کچھ آتا ہے کیا نہیں. تو حضرت ہاشم کا اصل نام کیا ہے؟ عمرو. اب اس کی تھوڑی سی کہانی ہوئی ہے. عمرو حضرت ہاشم یہ جاتا ہے مدینے میں رشتہ داری تھی، تجارت تھا، وہاں سے شادی کر لی. جیسے کوئی یہاں سے جائے حیدرآباد شادی کر لیں، ایسا ہوگا نہیں ابھی تو بس آپ کہیں دل میں کھا لیں گا شادی ہو جائے گی. ابھی تو ایک شادی ہو جائے تو دن کے تارے نظر آ جاتے ہیں. تو کس نے جا کے مدینے میں شادی کر دی؟ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، شادی کی. اہلیہ سے کہا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں شام کی طرف، واپس جاؤں، جب آؤں گا تو آپ کو مکے لے کر جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 1 مہینہ وہاں مدینے میں رہے. فلسطین جب پہنچے تو موجودہ غزہ کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا.
اس تقریر سے بور تو نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے، وہاں انتقال ہو گیا، بیوی حاملہ گھر میں چھوڑی مدینے میں۔ 12 سال کے بعد آپ کے بھائی جناب مطلب کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا مدینے میں ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو قدرتی طور پر اس کے سر کے بالوں میں ایک جیسے چٹیا ٹائپ ہوتی ہے، سفید، یعنی سفید بالوں کا ایک گچھا تھا۔ گچھا سمجھے یا داغ، جیسے بکری کے بچوں کو کہیں سفید کہیں کالو۔ تو اس کی ماں نے اس کا نام رکھا ہے شیبہ۔ کیا نام رکھا ہے؟ شیبہ۔ جناب مطلب آتے ہیں مدینہ میں بھتیجے کی تلاش میں، آج تو باہر دیکھا بچے کھیل رہے تھے تو پہچان لیا، خون نے گردش کی، 10 20 50 جتنے بچے تھے اس کو بلایا، اسے ملے، اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے میرا نام شیبہ ہے۔ کہ تیرے ابو کا نام کیا ہے؟ کہتے جی ابو کو میں نے دیکھا نہیں ہے، امی کہتی ہے کہ اس کا نام ہاشم تھا۔ سینے سے لگایا، کہنے کہ میں تیرا چاچا ہوں، تجھے لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی امی کی جان بغیر میں نہیں جا سکتا۔ گھر گئے، اس کی ماں نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی نشانی ہے، یہ میں کیسے دیکھوں؟ جناب مطلب نے کہا یہ ہاشم کا بیٹا ہے، یہ مکے کا سردار بنے گا، یہ اپنی وراثت سنبھالے گا۔ بارہ منت اللہ کر کے جناب شیبہ جناب مطلب نے ساتھ لیا اور مکے پہنچا۔ 12 سال کا خوبصورت ہونہار نوجوان بچہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا پیچھے۔ تو مکہ میں جب پہنچے تو لوگوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا واہ عبد المطلب، واہ عبد المطلب۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کا معنی مطلب کا غلام، کہ غلام لے کے آیا، کیا بات ہے، مطلب کیسا غلام لے کے آیا؟ عبد المطلب اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ جب تم وہاں سے ڈاکٹر تو پوچھ لینا ان سے کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ وہ فون جی عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب یا مطلب کا غلام ہو گیا، نام کیا ہے؟ نام شیبہ ہے۔ اب یہاں پر یہ آیا، تربیت حاصل کی، پھر وہ وقت آیا کہ جناب عبد المطلب پورے مکے کا سردار ہے، بیت اللہ کی چابی اس کے پاس ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کرسی یتیم تھا، عبد المطلب ماں کے پیٹ میں تھا، آپ کے والد رخصت ہو گئے۔ میرے عزیز، جب اللہ چاہتا ہے تو بے سہارا لوگوں کو بھی عروج تک پہنچا دیتا ہے، جب وہ نہیں چاہتا تو کوئی عروج پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دنیاوی منصب چھوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ آپ کے والد عبداللہ ذبیح اللہ تھے، یہ تو آپ نے سنا ہے، ممکن ہے اس کی وجہ تسمیہ آپ تک نہ پہنچی ہو۔ جناب مطلب کو خواب آئی کہ بیر زمزم یہاں ہے، کیونکہ بڑی جرم تاریخ کو زیادہ پوری میں نہیں بیان کر سکتا۔ وہ جاتے ہوئے بیر زمزم کو کھڑا کر گئے تھے، اندر تلواریں اندر ڈالی اور ہرن سے سونے کے بنے ہوئے بیت اللہ کے بوٹ کو اندر ڈالا اور مٹی ڈالی، پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ جناب عبد المطلب کو خواب آئی کہ یہاں پر بیر زمزم ہے، کھدائی کی تو تلواریں نکل آئیں اور وہ جو خزانہ تھا وہ نکلنا لگا۔ سارے قبائل آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارا حصہ، ہم بھی اس میں شامل ہیں، شریک ہیں۔ پتہ تو تھا ان کو بھی کنواں ہے یہاں پر پانی کا۔ تو ایک عرافہ کے پاس کے خاتون کے پاس باہر وہاں پر
عبد المطلب پریشان ہو گیا. تو اس دن اس نے منت مانی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا جو میرے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کروں گا. تو جب پورا ڈالا یہ وہ منت تھی. اس کا سبب یہ جب پورا ڈالا عبداللہ کا نام پر آ گیا اور پھر 10 20 100 تو 100 اونٹیت آج بھی شریعت اسلامیہ میں وہی دیت رائج ہے جو جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے حوالے سے ادا کی تھی. ٹھیک ہے. آپ کا نکاح ہوا, آپ کو والد گرامی نے بھیجا کہ مدینے سے کھجوریں لے کے آؤ. بعض روایت تجارت کے لیے جناب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں آپ پیدا ہوئے. نشوونما بھی جاری ہے. تقریباً 6 سال عمر میں آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی قبر سے ہوا. مدینے کا سفر کیا. آپ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی. واپس آئے. آپ اپنے دادا کی کفالت میں آئے, جناب عبد المطلب کی کفالت میں. 8 سال کے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے دادا. یہ رخصت ہوئے نہیں ہیں, یہ رخصت کرائے گئے ہیں, یہ رخصت کیے گئے ہیں. اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ تربیت اپنے پیغمبر کی اپنی نظروں کے سامنے کرے. کسی مخلوق کے حوالے اللہ اپنے نبی کی تربیت نہیں سپرد کرنا چاہتا تھا. شہر واقع ملتا ہے جناب ابو طالب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بھتیجے کا خیال اسے نہلا دیا کر, کپڑے پہنا دیا کر. کوئی یہ نہ کہے کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی تربیت میں کسر ڈال دی. بیوی نے کیا جواب دیا؟ کہنے کہ ابو طالب کس کی بات کرتے ہیں؟ خدا کی قسم کئی جگہ ایسا ہوا ہے میں نے اسے نہلانے کا اجازت کیا, کپڑے بدلنے کا اجازت کیا, میں نے اس کو دیکھا کوئی مجھ سے پہلے اسے نہلا دیا اور مجھے کپڑے پہنا دیا. یہ آپ کی تربیت ہوئی. اس دعا کا وقت آیا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. دعا یہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے ہمارے پروردگار, لفظ ربنا آپ یقین کیجیے میرے عزیز بچوں, میرے دماغ میں جو اس کا معنی اور مفہوم گردش کر رہا ہے میری زبان پہ وہ نہیں آ رہا. لفظ ربنا قرآن میں آپ پڑھتے ہیں جہاں بھی دعا کا ذکر ہے لفظ ربنا. سادہ اوقات میں یہ کہوں تو بیدار ہوگا جب دل کی دنیا ہوشیار کر کے, اسے بیدار کر کے, دل و دماغ کے دریچے کھول کر ابن آدم اللہ کے حضور لفظ ربنا اپنی زبان پر ادا کرتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. یہ وہ جملہ ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اب تم مانگتا جا میں تمہیں دیتا جاؤں گا. اللہ تیرا گھر بنا دیا, اب گھر کے آباد کرنے والا بھیج دی, رسول بھیج دینے میں بھیج دینا. اس کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک, تیری آیات کو پڑھیں.
یہ کئی تماشے آپ دیکھیں گے، ہمارے شیوخ تو دیکھ رہے ہیں، قرآن کیا ہے، قرآن کیسے پڑھیں، قرآن فہم میں، قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، کیا فائدہ؟ سمجھ کے پڑھنا یہ ضروری ہے، اس میں دور ہے ہی کہ خالی قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دعا میں سب سے پہلے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیات کی وہ تلاوت کرے، تلاوت پہلے ہے، سمجھنا بعد میں، تلاوت آئے گی تو سمجھیں گے نا۔ اور حکم ہوا، یہ جو ہمیں کہتے ہیں نہیں، یہ رٹا لگا رہے ہیں، یہ رٹا لگا رہے ہیں، یہ سمجھ ہے نہیں، بچے جاتے ہیں صبح 2-2.5 سال بس رگڑا لگاتے رہتے ہیں، استاد مار کھاتے رہتے ہیں، کیا ان کو کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی نے پہلے سب سے پہلے کیا کیا، اور یہی وجہ تھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی عظمت کو بیان کیا کہ وہ لوگ والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ حکم ہوا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے محبوب پیغمبر جو کتاب ہم نے نازل کی پڑھ پڑھ کر سنائی ہے، یہ تلاوت ہے۔ اس لیے تو ہم نہیں بول پائیں گے ایک ہم کے بدلے 10 نے کیا، الف لام میم 3 حرف ہیں، تو فرمایا کتاب کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت، اور تلاوت کرنے کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب اس کتاب کی تفہیم سکھائی گی، علم بتائی۔ دو تک جملے اور میں کہنا چاہتا ہوں، ممکن ہے آپ ہمارے وارث ہیں، زندگی پھر ساتھ دے یا نہ دے، اور زندگی میں آپ کے کام آئیں گے ہمیشہ۔ جیسے بزرگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ میرے عزیز اللہ، جب بھی بات کریں سکون کے ساتھ سوچ سمجھ کے بات کریں، اور بالخصوص جب اللہ کے نبی کے بارے میں گفتگو ہو، اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ بات کریں، اپنے پیغمبر کے بارے میں کچھ بات کریں، تو یاد رکھنا عقل کے ساتھ ترجمہ نہیں کرنا، عقل کے ساتھ نہیں سوچنا، ایمان کی روشنی میں اس کا ترجمہ کرنا ہے، ایمان کی روشنی میں اس کا بتانا ہے کہ میرا ایمان کیا ہے۔ یہ جو آج کل ایک اور تماشا بنا ہے، اساتذہ کرام اس سے واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور پتہ نہیں تھا، اور نتیجہ کیا، ایک بحران مچ گیا پوری دنیا میں۔ اچھا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی ہونا عام انسان کے لیے تانا ہے، میرے نبی کے لیے نہیں، میری نبی کی تو شان ہے۔ میں ایسے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں جو آپ کے پاس پڑھے، جو آپ کے پاس پڑھے، وہ عالم، وہ علامہ، وہ پروفیسر، وہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، قاری القرآن، یارو جو خدا کے ساتھ پڑھے، خدا سے بڑھائے حاصل کرے، وہ ان پڑھ ہے، اس کو ان پڑھ سے جو براہ راست اللہ کے فکر میں، جس کے متعلق اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ یہ کتاب کا علم سکھانے والا ہے، انپڑھ نہیں دینا، انپڑھ
سکھائے گا. مجھے یہ بتائیں، ایک نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہو سکتی، قرآن حفظ کر لیتا ہے کہ نہیں، ترجمہ بھی کر لیتا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو ہے اندھا. وہ کوئی کتاب لکھ سکتا ہے؟ اس کو تو آپ اللہ کہتے ہیں. وہ آپ کے پاس پڑھائے اس کو تو آپ مولانا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں. میں نے عرض کیا الفاظ کو تم لوگ ہمیشہ خیال کیا، کیا کہہ رہا ہوں کس کے متعلق کہہ رہا ہوں. بالخصوص رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی اس طرح کے متضاد جملے آ جائیں تو وہاں پر الفاظ کو دیکھ کے ترجمہ نہیں کرنا، اپنے ایمان کے عملے میں ترجمہ کرنا ہے. کہ میرا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے کیا؟ معلم بنا دے. اور معلم جو پڑھانے والا ہے اس کو آپ کو کرنا ہے. شیخ علماء کی موجودگی میں ایک اور ترجمے کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. ایک اور جملے ایک اور قرآن مہینے جملہ ہے. ہم دھوکہ کھاتے ہیں. میں کوئی اتنا علماء نہیں ہوں، بالکل سادہ اس لیے میری گفتگو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں ترجمہ کس نے کیا؟ اور ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور راستہ دکھایا. قرآن میں ترجمہ لکھو. بات کہتے ہیں ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، راستہ دکھایا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمارا ابا یوسف سے محبت کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. کیا ترجمہ بنے گا؟ ترجمہ تو بظاہر اگر کرنا ہے نا تو پھر یہی بنے گا بے شک ہمارا باپ کھلی گمراہی میں. مشرکین کے لیے یہ لفظ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے نبی سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. نہیں، فرق ہے. ذرا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. ہمارے محنت نہیں ہے. والن کے معنی جیسے وہ فرش بننا سمجھ جائیے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. والن کے معنی میرے عزیز لغوی معنی ہے مغلوب ہونا. والن کے لغوی معنی کیا ہے؟ مغلوب ہونا، کوئی چیز غالب آ جائے. جب یہ معنی مشرکین کے لیے ہوگا تو مشرکین کے اوپر ان کے دل و دماغ میں بتوں کی محبت غالب آ گئی، بتوں کی عبادت غالب آ گئی، اللہ کی توحید مغلوب ہو گئی، لہذا وہ کھلی گمراہی ہے. جب یعقوب علیہ السلام کے لیے معنی کریں گے تو معنی یہ ہے ابا جان ہمارے یوسف علیہ السلام کی محبت میں کھلی طرح مغلوب ہو گئے، محبت میں مغلوب ہو گئے. یوسف علیہ السلام کی محبت غالب آ گئی ہے، ہمارا ابا مغلوب ہو گیا ہے. ہم اتنی طاقتور ہیں پھر بھی ہمارا خیال نہیں رکھتا. قمیض مصر سے چلتا ہے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لے جاؤ میرے ابو کے آنکھوں میں پھیر دینا، اللہ نظر دے دے گا. وہاں سے قمیض چلتا ہے. یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کرو. اب یہاں پر یہ بات ہوئی، وہ ابھی دور ہے. جو کھانے میں اس کے بیٹے تھے انہوں نے کیا کہا؟
قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم ہے آپ تو شروع سے ہی اور گمراہی نہیں جائے گا، آپ تو شروع سے ہی قدیم سے ہی یا یوسف علیہ السلام کی باتوں میں مغلوب ہو گئے۔ یہاں یہی چیز ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلاش میں ہے، کائنات کس نے بنائی ہے، میرا جسم کس نے بنائی ہے۔ جلال الدین سیوطی نے جلالین میں لکھا، وہ عبادت تو تقوی فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، غار حرا میں میرے محبوب کی یہ عبادت تھی، اس عبادت میں مطلوب تھے۔ کائنات کس نے بنائی ہے، یہ نظام ہستی کون چلا رہا ہے، وہ رب کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ کیوں پریشان ہیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ اٹھا لیا، ہٹا دیا، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنا راستہ تلاش کرتے ہوئے، اللہ کا راستہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے آپ کو ہدایت دی، لہذا آپ کے جتنے سوالات ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے۔ علماء جانتے ہیں اللہ کا اسم ذات کون سا ہے، اللہ۔ باقی جو 98 نام ہیں وہ سارے صفات ہیں، وہ اللہ کی صفت ہے۔ حنان اور منان کو ملا دیا جائے تو 100 نام بنتے، باقی صفات ہیں۔ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، وہ کسی اور کا خبینہ جیسا نہیں جا سکتا اور وہ تقسیم بھی نہیں ہو سکتا، جتنی اس کو تقسیم کریں گے وہ پھر بھی اس کی نسبت اللہ کو کریں گے۔ الف اور ابتدائی 2 نام ملاتے ہیں تو بنے گا اللہ، اللہ بھی وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ آگے نام ملا دیں اللہ، پھر بھی وہی ہے۔ آپ آخری لفظ لے لیں گے لام اور ہا تو لاہو اسی کے لیے، اللہ کو جدھر اس لفظ سے اللہ کو جدھر بھی پھیلائیں گے اللہ کی طرف جائیں گے۔ یہاں پر ہونا تو چاہیے اقرأ بسم اللہ، اللہ کے نام سے نہیں۔ سوال یہ نہیں تھا، سوال تھا کہ خالق کون ہے، کائنات کا بنانے والا کون ہے۔ اس میں جواب اس کے مطابق آیا، اقرأ بسم ربک، پڑھ اس رب کے نام سے، اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے ایک لوٹے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے ساتھ، وہ ذات جو اکرم ہے، صرف کریم ہی نہیں، اکرم ہے، بے انتہا کام کرنے والا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس ذات نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ میرے عزیز، اس میں بہت سی باتیں ہو گئی۔ سب سے پہلی بات یہ نہ گھبرائیں، ہم ترقی کیسے کریں گے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو آپ سمجھیں کہ آپ وہاں وغیرہ اس وجہ سے، چلو ایک دنیاوی بندے کی مثال دے دیتا ہوں، صدام حسین، یہ کل کی بات ہے، عراق کا صدر، جب یہ پیدا ہوا تو اس کا باپ نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، باپ نہیں تھا۔ بچے گلیوں میں اس کو ابن الحرامی کے نام سے بلاتے تھے کہ یہ حرامی ہے۔ میں بچوں کی بات کروں، ماشاء اللہ میرا وہ نہیں ہے پتا کہ وہ حرامی تھا، یعنی والد فوت ہو گیا
ابھی یہ ماں کے پیٹ میں تھا، گلی محلے میں کھیلتا ہوا، تنظیم بناتا ہوا، اس طرح بڑھتے 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 کہاں پہنچا۔ وہ انجام جو ہوا سیاسی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور ادھر مذہبی میدان میں آ جائیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ پیدا ہوئے نابینا، اور ایک دن پھر ماں نے اللہ کا دروازہ کھٹکا دیا، اللہ کا دروازہ کھٹکا دیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو پھر اللہ اپنی شرم کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ کا دروازہ کھٹکا دیا، یا اللہ ایک ہی بیٹا دیا یتیم، اور وہ بھی نابینا، بیٹا دے سکتا ہے تو آنکھ نہیں دے سکتا۔ نماز کا ٹائم ہونے لگا تو امام بخاری اٹھ کے جانے لگے۔ ماں نے کہا کہاں؟ ابھی وضو کرنے کے لیے کہتے آرام سے ہو، کہتے مجھے سب کچھ نظر آ رہا۔ اللہ نے آنکھیں دیکھی، معافی مانگی، فریاد۔ میرا یہ تو وہ نہیں ہے ہمت جرت، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ موجودگی میں میری تصحیح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ جو ایک طالب علم کے ذہن میں آئی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ ابراہیم، امام بخاری کے دادا کا نام ابراہیم۔ ہم امام بخاری کلمہ نہیں بول رہے، نسبت دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو فطرت اسلام کا، ان کا نام اسماعیل ہے، حضرت اسماعیل۔ باقی تو زمانہ ایسا ہے۔ تو امام بخاری کے والد کا نام کیا ہے؟ اسماعیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے اور ابو عبداللہ کیا ہے۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ امام بخاری کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ اور یہ فیصلے اللہ کرتا ہے، یہ مقام اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو کبھی نہ گھبرائیں کہ جی ہم تو آج اتوار ہے، شیخ صاحب نے آج اتوار کے ہمارا بند کر دیا ہے، چھٹی بند ہو گئی ہے۔ نہیں میرا عزیز، آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، بہت قیمتی لوگ ہیں۔ وہ ایک استاد محترم، اس نے کہا کہ جی یہ مسئلہ پڑھا دیا ہے، یہ 50,000 کا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ پڑھا دے، یہ 1 لاکھ کا مسئلہ ہے۔ 2-4 مسئلے بتا دیے۔ بچے کی جوتی ٹوٹی، ہو گیا موچی کے پاس، اس کو کہا کہ بھائی یہ میرا جوتا بنا دے۔ اس نے جوتا بنا دیا۔ اس نے ابھی پیسے، اس نے کہا پیسے کیا، میں آپ کو 1 لاکھ روپے کا مسئلہ بتا دوں یا 50,000 کا مسئلہ بتا دوں۔ اس نے کہا یہ مسئلہ اس لیے اپنے پاس رکھ، مجھے تو 8 آنے چاہیے، جوتی میں نے تیری بنائی ہے۔ میرے بیٹے موچی کو کیا معلوم دین کے مسائل کا کیا ہے؟ اس کی تو دنیا کو یہ 8 روپیہ تھی۔ دین کی قدر تو صاحب علم کو ہے، قرآن کی قدر آپ نے کرنی ہے۔ اب کیا میرے اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، انہیں دلائل سکھائیں، فہم و فراست سکھائیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے حافظ ہوتا ہے کہ نہیں؟ فہم و فراست آتی ہے کہ نہیں؟
تلاوت اس کا سمجھنا، پھر دورن جیسی حاصل کرنے کے لیے غور فکر کرنا. جب یہ تین نعمتیں آپ کو مل جائیں تو فرمایا بھائی زکیہم، انہیں پاکیزہ کریں. قرآن کے پڑھنے کا، دین کے علم حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو جائے، انسان گناہ کی تمام آلودگیوں سے پاکیزہ ہو جائے. پاکیزہ ہو کر ایسی سیرت و کردار اپنا لے کہ وہ سیرت و کردار دوسرے لوگوں کے لیے بشر نہ ہو اور دوسرے لوگ اسے دیکھ کر جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے. یہ چار مقاصد. سب سے پہلے تلاوت، رات میں تلاوت کریں، پڑھیں، ایسے کوئی تھکن نہیں ہوتی. تھکن محسوس ہوتی ہے زیادہ جاگنے کی وجہ سے، زیادہ ٹائم لگ جانے کی وجہ سے. پڑھنے کی وجہ سے تھکن نہیں ہوتی. جب زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو زیادہ وقت جب گزر جاتا ہے تو جو نوٹ گنتی کرنے والے وہ بھی تو تھک جاتے ہیں نا، جو دولت بنا رہا ہے وہ بھی تو تھک جاتا ہے. جب آپ تھک جاتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا ہوں. نہیں، وقت زیادہ گزرنے کی وجہ سے آپ تھکے، قرآن کی وجہ سے نہیں تھکے. قرآن نہیں تھکنے دیتا. اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو یہ مقدس کتاب عطا کی، انہوں نے پڑھا، اسے سمجھا، ساری زندگی پھر وہ قرآن کے ہو گئے. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مبلغ اسلام ہے جو مدینہ میں پہنچے. اسید بن حذیر سے ملاقات ہوئی. ایک اور صحابی بھی ہیں، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. ان کو دعوت دینے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا یار اچھا مجھے بتاؤ وہ دعوت ہے کیا. بار بار جب گئے محنت کرتے رہے تو حضرت حضرت اسید بن حذیر نے کہا کہ اچھا یار بتاؤ تجھے وہ کیا ہے. حضرت موسیٰ بن عمیر نے ایک آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، جس کے متعلق علماء و مفسرین نے لکھا ہے اگر اللہ صرف اس ایک آیت پر اکتفا فرما لیتے تو کائنات کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی آیت کافی تھی، کیونکہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. قرآن سن کے مسلمان ہوئے، ساری زندگی قرآن کی تلاوت، یا جہاد میں یا قرآن کی تلاوت میں. اور پھر اس کی تلاوت اللہ کو ایسی پسند آئی. وہ اسید بن حذیر ہی تھا جس کی تلاوت قرآن پر آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے تھے اس کا قرآن سننے کے لیے. جو انسان تھا. یہ تھوڑا سا میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، ٹائم ہو گیا نماز کا، تو امید ہے آپ کو یہ باتیں یاد ہوں گی. ٹھیک ہے نا. قسی بن کلاب اس کا واقعہ یاد رکھنا ہے، حضرت ہاشم کا واقعہ یاد رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت میرا کہا سنا قبول فرمائے، اور جو تین کی باتیں میں نے کی ہیں مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.